بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ لیں گے جس میں ہم گرامر سیکھیں گے اور وہ الفاظ جیسے اس کا، ان کا وغیرہ کے لیے عربی میں کیا استعمال کریں گے وہ الفاظ سیکھیں گے۔ یاد رکھیے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ذریعے سن رہے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے ذرا اشارے سے بولیے پلیز۔ بسم اللہ، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ میرے ساتھ بولیے بسم اللہ، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ماشاء اللہ۔ یاد رکھیے ووکیبلری شیٹ آپ کو ہمیشہ ساتھ میں رکھنا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا، آپ ترجمہ کیجئے۔ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ میرے بات دہرائیے، ہوا ہم، ہوا انتا انا، انتم نحنو، انتم نحنو۔ ماشاءاللہ۔ پھر سے، ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو۔ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ، ہوا ہم، انتا انا، انتم نحنو۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسم کی الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ اسم، فعل، حرف۔ 3 بار بولیے، اسم، فعل، حرف۔ پھر سے، اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف۔ ماشاءاللہ۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ، یا صفت جیسے مسلم مومن۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ ہم نے اسما بھی دیکھے جیسے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، اور اس کی جمع بنانا بھی سیکھی ہم نے۔ اون یا این بڑھا دیجئے، جمع ہو جائے گی۔ جواب دیجئے، مسلم کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون، مسلمین۔ ٹھیک ہے۔ مومن کی جمع مومنون، مومنین۔ تھوڑا سلولی۔ صالح کی جمع صالحون، صالحین۔ کافر کی کافرون، کافرین۔ مشرک مشرکون، مشرکین۔ منافق منافقون، منافقین۔ ماشاءاللہ۔ تو اب تک ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس سے پہلے خاص کر وہ سب، آپ، میں، آپ سب اور ہم سب۔ اب ہم سیکھیں گے اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا اور ہمارا۔ اس کے لیے عربی الفاظ ہیں ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ یہ دراصل ٹکڑوں کی شکل میں آتے ہیں، یعنی الفاظ سے دوسرے الفاظ سے جڑ کر آتے ہیں۔ اور یہ الفاظ، یہ 6 اتنے اہم ہیں کہ قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں۔ تقریباً ہر لائن میں، تقریباً 8000 آتے ہیں یہ۔ اور ان 6 کو اب آپ کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھنا ہے، اس لیے کہ ہر لائن میں آنے کا سوال ہے۔ اور یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے جیسے سورہ کہف کی مثال، یہاں پر ہر لائن میں آپ کو ایک نہ ایک ٹکڑا ملے گا۔ چونکہ یہ جڑ کر آتے ہیں، اس لیے ہم لفظ رب کے ساتھ جوڑ کر سیکھتے ہیں۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پل پل، ذرے ذرے کو پالنے والا، یہ ہے رب۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن میں بہت بار آیا، تقریباً 1000 بار آیا ہے، لیکن یہاں پر جو 6 شکلیں سیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ یہ تقریباً 772 بار۔ بہرحال بہت بار آیا ہے۔ رب ہوں یعنی اس کا رب۔ تو اب آپ کو ٹی پی آئی کے ذریعے پریکٹس کرنا ہے، تو میرے بات دہرائیے ایکشن کے ساتھ۔ رب ہوں اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ماشاءاللہ۔ پھر سے، رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ چلیے اب آپ لوگ صرف ترجمہ کریں گے زور سے۔ ربہ اس کا رب، ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا۔ پھر سے
रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है, अब मेरी बात सिर्फ अरबी में दोहराइए, 3 बार दोहराना है आपको, ठीक है? चलिए, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुका रब्बी, रब्बुका रब्बी, रब्बुका रब्बी, माशाअल्लाह। रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना। चलिए अब आप मेरे साथ पढ़िए आहिस्ता से, ठीक है? बिस्मिल्लाह। रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। फिर से, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। आखिरी बार, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। माशाअल्लाह। अल्लिम, अब आप सिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमने ये 6 टुकड़े सीख लिए रब के साथ जोड़कर। बाज़ वक़्त रब्बुहु रब्बुहुम के बजाय रब्बिही रब्बिहिम भी आता है, इसको हम आगे सीखेंगे, ये आसानी के लिए है। अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल। आपको याद है कि कबर का पहला सवाल क्या है? मन रब्बु का। लेकिन पहले अब हम लेते हैं मन रब्बुहु। सबका रब अल्लाह है, तो मैं पूछ रहा हूं मन रब्बुहु, कौन है उसका रब? तो आप जवाब देंगे रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। इसी तरह मन रब्बुहुम, कौन है उन सब का रब? तो जवाब क्या होगा? रब्बुहुम अल्लाह, उनका रब अल्लाह है। और एक बात याद रखिए, इसको जब आप जुड़ा के पढ़ेंगे तो रब्बुहुमुल्लाह होगा, लेकिन इस वक्त हम जुड़ा कर नहीं पढ़ेंगे, हमको प्रैक्टिस करना है, तो एक एक लफ्ज अलग अलग पढ़ना है, ठीक है? तो मेरे बाद पहले सवाल को दोहराइए ताकि आप सवाल करना भी सीखें। तो 2 बार हम सवाल को दोहराएंगे, फिर आपसे सवाल पूछेंगे। चलिए, मेरे बाद दोहराइए। मन रब्बुहु, मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह, रब्बुहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह, रब्बुहुम अल्लाह। फिर से, मन रब्बुहु, मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह, रब्बुहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह, रब्बुहुम अल्लाह। चलिए, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सिर्फ जवाब दीजिए। मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह। फिर से, मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लिम, सिखाइए। ओके, अब आपकी हमारी बात होगी, आपका रब कौन है? मन रब्बु का, तो आप बोलेंगे रब्बी, मेरा रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो रब्बुका की जगह रब्बी होगा। इसी तरह मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है? तो आप कहेंगे रब्बुना, हमारा रब अल्लाह, अल्लाह है, तो रब्बुकुम की जगह रब्बुना होगा। का ई बनेगा, कुम ना, ठीक है? रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, का ई कुम ना। मेरे बाद 3 बार कहिए, का ई कुम ना, कुम, इस तरह से, का ई कुम ना, 3 बार, का ई कुम ना, का ई कुम ना, का ई कुम ना। तो रब्बुका होगा रब्बी, रब्बुकुम होगा रब्बुना, ठीक है? तो सवाल पहले सीखिए, मेरे बाद दोहराइए। मन रब्बुका, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, मन रब्बुकुम, रब्बुना अल्लाह, रब्बुना अल्लाह। फिर से, मन रब्बुका, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, मन रब्बुकुम, रब्बुना अल्लाह, रब्बुना अल्लाह। चलिए, अब आप सवाल का जवाब देंगे। मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, रब्बुना अल्लाह। माशाअल्लाह। एक बार और, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, रब्बुना अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लिम।
ऑलराइट, अब हम लेते ہیں ایک اور لفظ دین. آپ جانتے ہیں دین یعنی زندگی کا نظام، جیسے دین اسلام. تو دینو کیا ہوگا؟ اس کا دین. وہی ہم کا ای کم نہ جوڑیں گے ہم، اس طرح ہم ہر لفظ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، تو ہم کو انشاءاللہ اس کی پریکٹس آ جائے گی. تو ترجمہ کیجئے، دینو اس کا دین، دینو ہم سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینو کوم آپ سب کا دین، دینونا ہمارا دین. ٹھیک ہے، میرے بات دہرائیے 3 بار. دینو دینو ہم، دینو دینو ہم، دینو دینو ہم، دینو دینو ہم، دینو کا دینی، دینو کا دینی، دینو کا دینی، دینو کا دینی، دینو کم دینونا، دینو کم دینونا، دینو کم دینونا، دینو کم دینونا. ماشاء اللہ، میرے ساتھ پڑھیے. دینو دینو ہم، دینو کا دینی، دینو کم دینونا. پھر سے، دینو دینو ہم، دینو کا دینی، دینو کم دینونا. ماشاء اللہ. علم. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال، بس ایک جملہ. عربی زبان میں ہے ماں کا مطلب ہے کیا، رائٹ. دوسرے بھی معنی ہیں، لیکن یہاں ہم لیتے ہیں ماں کا مطلب ہے کیا. تو میں پوچھ رہا ہوں ماں دینو کا، جسے قبر کا دوسرا سوال کہا جاتا ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، کون ہے آپ کا رب؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے صحیح جواب دینے کی. ربی اللہ. دوسرا سوال ہے ماں دینو کا، کیا ہے تمہارا دین، یا کیا ہے آپ کا دین، کیا ہے تیرا دین؟ دینی میرا دین الاسلام ہے. ٹھیک ہے، تو جواب دیجئے ماں دینو کا دینی الاسلام. پھر سے، ماں دینو کا دینی الاسلام. علم. تو ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ ان ٹکڑوں کو، ہم کا ای کمنا، یہ قرآن مجید کی ہر لائن میں ہے. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ پڑھیے ان 6 ٹکڑوں کو 3 بار پڑھیں گے. بسم اللہ. ہم کا ای کم نا. پھر سے، ہم کا ای کم نا. پھر سے، ہم کا ای کم نا. ماشاء اللہ. علم. اب میں آپ کو ڈاکٹر فاروق، جن سے میں ٹرکی میں ملا تھا استنبول میں، ان کا ایک دلچسپ ٹپ بتانے جا رہا ہوں. جنہوں نے ایک ٹرکش بوڑھی عورت کو کہا کہ، جس نے کہا تھا کہ مجھے عربی نہیں آتی، بہت مشکل ہے، انہوں نے کہا کہ میں 4 منٹ میں تم کو 8 الفاظ سکھاتا ہوں. پہلے تو کتاب، یہ ٹرکی میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں، قلم بھی ٹرکی میں قلم ہی ہے. ساعہ جو ہے گھڑی کو کہتے ہیں، اور جوال موبائل کو کہتے ہیں. تو انہوں نے 4 چیزیں لی، کتاب، رائٹ، قلم، اور ساعہ یعنی گھڑی، رائٹ، اور جوال یعنی موبائل. تو اب ان کا ایکشن بہت انٹرسٹنگ تھا، اور میں کہوں گا آپ لوگ بھی اسی ایکشن کے ذریعے آپ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کیا کہ سامنے جھکتے ہوئے، کتابو کا، پھر کہا کتابی. ٹھیک ہے، اس کے بعد قلمو کا، قلمی، رائٹ. اس کے بعد ساعتو کا، ساعتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جوالو کا، جوالی یعنی میرا جوال. تو آپ بھی میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. ذرا ریپیٹ کیجئے. کیا کہیں گے اس کو؟ کتابو کا، کتابی. اس کے بعد قلم لیتے ہیں ہم، قلمو کا، قلمی. اس کے بعد ساعتو کا، ساعتی. اس کے بعد جوالو کا، جوالی. ماشاء اللہ. تو اپنے ساتھی کو سکھائیے. علم. آل رائٹ، تو اب ہم آتے ہیں آگے نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارے دماغ میں 10,000 کروڑ سیلز ہیں، خلیے ہیں، مگر ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے؟ میں نے تو PhD کر لی، لیکن مجھے کہیں نہیں بتایا گیا کسی کورس میں کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. اب آپ سیکھیے.
ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خلیے میں ایک چیز ہوتی ہے. ایک خلیے میں جو ہے ایک سیل میں چھت ہوتی ہے, دوسرے سیل میں فرش ہوتا ہے, تیسرے سیل میں کمپیوٹر, چوتھے سیل میں کیمرہ. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. پھر ہوتا کیسے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک لفظ لیجئے فیل. آپ نے سیکھا تھا کہ ہر سیل کی 22 یا 20,000 تک شاخیں ہیں, جیسے ہر سیل ایک درخت کی طرح ہے, اور ہر سیکنڈ میں وہ شاخیں ایک دوسرے سے 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں. تو جب میں کہہ رہا ہوں فیل, یعنی انگلش کا نہیں, عربی کا فیل یعنی ہاتھی, تو جب میں کہہ رہا ہوں فیل تو ہوا کیا, آپ کے ذہن میں ہزاروں لاکھوں خلیوں کی شاخیں, برانچز, وہ ایک بار ملی اور بچھڑ گئی. میں کہوں فیل پھر سے, تو پھر سے وہی جو ہے شاخیں, برانچز, سیلز کی ملیں گی اور بچھڑ جائیں گی. تو گویا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جیسے آسمان میں ابر جب ہوتا ہے تو پلس اور مائنس چارجز ہوتے ہیں, تو جب وہ ملتے ہیں تو ایک بجلی چمکتی ہے. تو گویا ایک بجلی جو ہے آپ کے ذہن میں چمکتی ہے جب میں کہتا ہوں فیل, اور وہ خاص بجلی بار بار چمکتی ہے. اگر آپ خود سے کہیں فیل, آپ کہیے فیل فیل, تو کیا ہوگا, آپ کے ذہن میں ایک دوسری بجلی چمکے گی. اگر آپ کو اسپیلنگ معلوم ہے, جیسے فا یا لام, جو ان پڑھ ہے اس کو نہیں معلوم ہوگا, تو وہ فا یا لام جو ہے نا, وہ اسپیلنگ, اس کے لیے الگ بجلی, الگ کنیکشن دماغ میں سٹور ہوگا. اگر شیپ ہے, لفظ کا شیپ فیل کا, تو آنکھ میں جو ہے اس کے شیپ کی الگ بجلی ہوگی. اور اگر جذبات ہوں, یعنی مثلا آپ نے ہاتھی پر سواری کی ہو, آپ کو مزہ آیا ہو, یا گر پڑے ہوں, ٹانگ ٹوٹ گئی ہو, تو وہ جذبات اچھے یا برے, وہ بھی فیل کے ساتھ جو ہے وہ الگ بجلی میں جڑیں گے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں فیل عربی کا, اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ابرہہ کی سٹوری یاد آ رہی ہوگی. کیوں کہ جب آپ نے سٹوری سیکھی اور فیل کا لفظ سیکھا, تو دونوں بجلیاں ایک ساتھ ذہن میں جو ہے پیوست ہوئی ہیں. تو جب آپ ایک چیز کو حرکت دیتے ہیں تو دوسری بجلی بھی اس کے ساتھ جاگ جاتی ہے. اسمیل بھی, جیسے آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو کوئی خوشبو آتی ہے, تو بعض وقت آپ کو پرانا زمانہ کوئی واقعہ یاد آتا ہے. کیوں کہ وہ واقعہ اور خوشبو دونوں بجلیاں ایک ساتھ پیوست ہوئی تھیں, ایک ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی. وہ دل کے تار نہیں, دماغ کے تار ہل جاتے ہیں. بہرحال, اور آپ کو معلوم ہے پکچر از ورتھ 1000 words, ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ کا بدلہ بن جاتی ہے, یعنی اس سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ نے فیل زندگی میں نہ دیکھا ہو, اور میں کہوں کہ فیل ایک کالا جانور ہوتا ہے, اس کے 4 بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں, اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ, سارے 1000 باتیں کرنے کے بجائے ایک فوٹو دے دیں آپ فیل, تو پتہ چل جائے گا کہ فیل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی پاورفل یہ ہو کہ میں اس فیل کو آپ کے اسٹیج کے سامنے لا لوں, یا سامنے آپ کے فیل کو لا لوں اور بتاؤں یہ ہے فیل. تو جب آپ اس کو سامنے دیکھیں گے یا ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا رجسٹریشن بہت پاورفل ہوگا. یہ ہے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ. اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے, انشاءاللہ اس کو اگلے ٹپ میں دیکھیں گے. الحمدللہ اس سبق یعنی 3 کے ختم پر ہم نے 33 الفاظ سیکھے, 1 2 3 تینوں لیسنز میں, جو قرآن میں 12,090 بار آتے ہیں. الحمدللہ. یاد رکھیے 7 ہوم ورکس کو, اور ٹیچر بننے کی کوشش کیجیے. ہر چیز آسان ہے جو آپ نے سیکھی ہے. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.